معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جون 20 روز بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ سرکاری میڈیا۔ قطر میں خوفناک طوفان نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مملکت سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 362 نئے کورونا متاثرین، تعداد بڑھ کر 25,459 ہو گئی۔ مملکت کویت میں 24 گھنٹوں کے دوران 242 نئے کورونا متاثرین مصدقہ پائے گئے، تعداد بڑھ کر 4,619 ہو گئی۔ کورونا وائرس یورپ میں متاثرہ افراد کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام کے خلاف بغاوت کے الزام کے تحت FIR درج۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام کا قصور کیا ہے؟ اب اقلیتی کمیشن بھی فرقہ پرستوں کی زد میں۔ ایک ہی عمارت میں 41 افراد کورونا پازیٹیو، محکمہ صحت کے اڑے ہوش۔ پرینکا گاندھی نے مودی حکومت پر اٹھائی انگلی، کہا PM کیئر فنڈ کے لیے ہو رہی وصولی۔ آندھرا پردیش میں 62 نئے کورونا متاثرین، تعداد بڑھ کر 1525 ہو گئی۔ کڑپا کلکٹریٹ میں کووڈ-19 ضلع سطح کا ٹاسک فورس کمیٹی اجلاس، ضلع کے تمام منڈلوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس سابقہ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جون 20 روز بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ سرکاری میڈیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی CNA کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کھاد کی ایک فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور افتتاح کیا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کی آمد پر فیکٹری میں موجودہ افراد خوشی سے نہال ہو کر نعرے لگانے لگے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی اس خبر کی تاحال آزادانہ ذریعے سے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ان کے مبینہ طور پر منظر عام پر آنے کے اس واقعے سے قبل وہ 12 اپریل کو ایک تقریب کے دوران سرکاری میڈیا پر نظر آئے تھے اور اس کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے دنیا بھر میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ قطر میں خوفناک طوفان نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ قطر میں خوفناک طوفان نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ طوفان کے باعث کورونا کے فیلڈ ہاسپٹل مکمل تباہ ہو گیا، جس میں موجودہ طبی عملے کے 20 اہلکار زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق قطر میں زوردار طوفان نے اپنے زد میں آنے والے ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق قطر میں 73 کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے آنے والے شدید طوفان کے باعث کورونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے بنایا گیا فیلڈ ہاسپٹل تباہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ قطر میں شدید تیز ہوا اور بارش کے باعث کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے بنایا گیا فیلڈ ہاسپٹل تباہ ہو چکا ہے۔ تاہم کورونا سے متاثرہ سبھی مریض فیلڈ ہاسپٹل تباہ ہونے کے حادثے میں محفوظ رہے۔ مملکت سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 362 نئے کورونا متاثرین، تعداد بڑھ کر 25,459 ہو گئی۔ مملکت سعودی عرب میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود متاثرین میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1362 نئے کورونا متاثرین سامنے آئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر جملہ 25,459 ہو چکی ہے۔ تاحال 176 کی موت واقع ہوئی ہے۔ 3,765 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ تعداد مدینہ المنورہ میں 249 متاثرین، مکہ المکرمہ میں 244، جدہ میں 245، ریاض میں 161، دمام میں 126، خیبر میں 81، جبیل میں 80، اسی طرح جملہ 1362 نئے مصدقہ کے سامنے آئے ہیں۔ مملکت کویت میں 24 گھنٹوں کے دوران 242 نئے کورونا متاثرین مصدقہ پائے گئے، تعداد بڑھ کر 4,619 ہو گئی۔ وزارت صحت مملکت کویت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 242 نئے کورونا متاثرین سامنے آئے ہیں، جن سے تاحال مملکت میں یہ تعداد بڑھ کر 4,619 ہو چکی ہے۔
3 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 33 ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کویت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ الصمد نے بتایا کہ 3 مرنے والوں میں سے ایک ہندوستانی، ایک بنگلہ دیشی اور ایک کا تعلق جورڈان سے ہے۔ کورونا وائرس یورپ میں متاثرہ افراد کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اسپین، اٹلی، برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں اس بیماری کے پھیلاؤ کی شرح میں یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہر ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,50,000 سے زیادہ ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کی رپورٹ۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا میں اپنے قدم جما لیے ہیں، جس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تباہی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کے ممالک کورونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یورپ میں اب متاثرہ افراد کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے بعد صورتحال مزید سنجیدگی کی طرف جانے کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے جان ہاپکنس یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق اسپین، اٹلی، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اس بیماری کے پھیلاؤ کی شرح میں یورپ میں سب سے زیادہ متاثرہ ہیں۔ ہر ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,50,000 سے زیادہ ہے۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے بہت سے ممالک کی معیشت بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام کے خلاف بغاوت کے الزام کے تحت FIR درج۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام کا قصور کیا ہے؟ اب اقلیتی کمیشن بھی فرقہ پرستوں کی زد میں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کے خلاف دہلی پولیس نے ایک عام شہری کی شکایت پر دہلی حکومت کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کے خلاف ملک سے بغاوت جیسے سنگین الزام کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے جوائنٹ کمشنر نیرج کمار کا کہنا ہے کہ مسٹر خان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 24 بغاوت اور 153 دو فرقوں میں نفرت پھیلانے کے تحت دہلی کے ویسٹ گنج کے ایک باشندے کی شکایت پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مسٹر خان نے اپنی ایک پوسٹ میں شمالی مشرقی دہلی کے فسادات کے سلسلے میں کویت کی حکومت کی جانب سے آواز اٹھانے پر کویت حکومت سے اظہار تشکر کیا تھا۔ اس پوسٹ کے منظر عام پر آتے ہی گودی میڈیا نے ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی RSS کے IT سیل والے بھی اس مہم میں پیش تھے۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے اپنی اس پوسٹ کے تنازع کے بعد نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ ملک کے سیکولر آئین اور جمہوری نظام پر معافی مانگنے کے بعد بھی یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برخلاف انہیں سچائی بولنے کی جرت کرنے کے خلاف مہم شروع ہو گئی۔ انہیں وطن دشمن قرار دے کر قانونی کارداد کے بغیر پھانسی چڑھانے کی مانگ ہونے لگی۔ ملک میں فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے۔ یہ طاقتیں دنیا بھر میں ملک کو برباد کرنے میں لگی ہیں۔ ایک ریاست کے ذمہ دار اور اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کے خلاف یہ حال ہے تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا؟ جو بھی مسلمانوں کی تائید میں بات کرتا ہے، انصاف کی مانگ کرتا ہے، یہ فرقہ پرست طاقتیں ایک جٹ ہو کر ان کے خلاف پروپیگنڈے میں لگ جاتے ہیں۔ حکومتیں بھی انہی کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایک عام شہری کی شکایت پر بغیر کچھ تحقیق کے ریاستی چیئرمین کے خلاف ملک سے بغاوت جیسے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ مسٹر خان نے مسلمانوں کے تعلق سے بعض اقدامات فرقہ پرستوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اس دستوری ادارے کو ان کے بعض اقدامات سے کافی شہرت ملی تھی اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے ان کے خلاف مہم شروع کی گئی اور گودی میڈیا نے بھی ان کا تعاون کیا۔ مسٹر خان کو ملک دشمن بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ دہلی فسادات میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے مسلمانوں کی بھرپور تائید کی۔ کئی مرتبہ انہوں نے فساد سے تباہ حال علاقوں کا دورہ کیا اور تباہ حال مسلمانوں کو بھرپور راحت کے اقدامات کیے۔ دہلی کے مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بار بار دہلی حکومت کو متوجہ کیا اور کئی مسائل ان کی وجہ سے حل کیے گئے۔ دہلی پولیس کو بھی انہوں نے متوجہ کیا۔ رمضان کے دوران اذان پر پابندی کی کوششوں کو انہوں نے ناکام بنایا۔ ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جس میں ڈاکٹر خان نے مداخلت کر کے مسلمانوں کو انصاف دلایا۔ دہلی حکومت اور مسلم قیادت کا یہ فرض ہے ایسے آزمائشی گھڑی میں ڈاکٹر ظفر الاسلام کے اخلاق کی حمایت کرتے ہوئے ان کا بھرپور تعاون کریں۔
ایک ہی عمارت میں 41 افراد کورونا پازیٹیو، محکمہ صحت کے اڑے ہوش۔ لاک ڈاؤن کی سختی کے باوجود راجدھانی دہلی میں فی الحال کورونا وائرس انفیکشن پر لگام لگتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس انفیکشن کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ دہلی ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں کورونا کا قہر تھمنے میں ناکام نہیں لے رہا ہے۔ راجدھانی میں کورونا وائرس کے بڑھتے معاملوں نے حکومت اور محکمہ صحت کی فکر بڑھا دی ہے۔ کاپس ہیڑا کی ایک ہی عمارت میں 41 لوگوں کو کورونا پازیٹیو ہونے سے محکمہ صحت کے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ دراصل دہلی واقع کاپس ہیڑا میں ایک مکان سے 18 اپریل کو کورونا کا ایک کیس سامنے آیا تھا۔ علاقے میں بڑی آبادی کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے 19 اپریل کو پوری بلڈنگ کو سیل کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اس کے بعد 20 اپریل کو یہاں کے 95 لوگوں کو اور 21 اپریل کو 80 لوگوں کے سیمپلز لے گئے۔ سیمپلز نویڈا کے NIB لیب میں بھیجے گئے تھے۔ کل ملا کر 175 لوگوں کے سیمپلز میں سے 67 لوگوں کے سیمپلز کی رپورٹ آج آئی ہے۔ ان میں سے 41 لوگوں کی رپورٹ پازیٹیو ہے۔ ایک ہی بلڈنگ میں اتنی بڑی تعداد میں کورونا انفیکشن کے معاملے سامنے آنے کے بعد لوگوں میں ایک دہشت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے مودی حکومت پر اٹھائی انگلی، کہا PM کیئر فنڈ کے لیے ہو رہی وصولی۔ پرینکا گاندھی نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ اتر پردیش کے بدھوئی ضلع مجسٹریٹ کا ایک حکم، اس حکم میں انہوں نے آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے PM مودی کیئر فنڈ میں 100 روپے کا تعاون کرنے کو کہا ہے۔ PM کیئر فنڈ میں 100 روپے وصولنے پر کانگریس کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے مرکزی حکومت پر حملہ کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ PM کیئر کا سرکاری آڈٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ملک کے بڑے ڈیفالٹروں کے 68,000 کروڑ معاف کیے جانے پر بھی انگلی اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا بحران کے وقت عوام کے سامنے شفافیت ضروری ہے۔ دراصل بدھوئی ضلع کے مجسٹریٹ نے ایک خط جاری کر کے PM کیئر فنڈ میں عطیہ کروانے کا دلچسپ طریقہ نکالا ہے۔ بدھوئی ضلع مجسٹریٹ راجندر پرساد نے ضلع کے سبھی نائب ضلع مجسٹریٹ، ضلع ڈیولپمنٹ آفیسر سمیت 9 افسروں کو 1,40,000 آروگیہ سیتو ایپ ضلعی باشندوں سے ڈاؤن لوڈ کرانے اور انہیں 100 روپے PM کیئر فنڈ میں تعاون کرنے کے لیے کہا۔ پرینکا گاندھی نے PM کیئر فنڈ کے لیے لوگوں سے وصولی کرنے کے الزام میں عائد کرتے ہوئے سرکاری آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک مشورہ، جب عوام پریشان حال ہیں، راشن پانی نقدی کی قلت ہے اور سرکاری محکمے سب سے 100 روپے PM کیئر فنڈ کے لیے وصول کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش میں 62 نئے کورونا متاثرین، تعداد بڑھ کر 1525 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا کہ آندھرا پردیش میں کورونا متاثرین کی تعداد میں آج 62 کا اضافہ ہو گیا، جس سے تعداد بڑھ کر 1525 ہو گئی۔ ریاست میں تاحال 33 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ آج کے نئے کورونا متاثرین زیادہ تر ضلع کرنول سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر 24 گھنٹوں کے دوران 25 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے ضلع کرنول میں تعداد بڑھ کر 436 ہو چکی ہے۔ ریاست میں 441 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کڑپا کلکٹریٹ میں کووڈ-19 ضلع سطح کا ٹاسک فورس کمیٹی اجلاس، ضلع کے تمام منڈلوں سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس رابطہ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا کہ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کی صدارت میں آج کڑپا کلکٹریٹ میں کووڈ-19 طبی سطح کا ٹاسک فورس کمیٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع SP کے امبوراجن اور جوائنٹ کلکٹر کڑپا گوتمی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ہری کرن نے ضلع کو مئی 17 تک کورونا وائرس کی وبا سے پاک کرنے کے لیے ریپڈ ریسپانس ٹیمز کو فعال بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت دی۔ ضلع میں حکومت کی جانب سے دی گئی احتیاطی تدابیر پر 100% عمل کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ریڈ زون میں سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری ریاستوں سے آنے والے افراد کو کوارنٹائن مرکز کو بھیج کر کورونا
टेस्ट के बाद ही घर जाने की इजाजत देना होगा। जिला के रेड जोन कड़पा, पोडुटूर, बदवेल, पुलिवंदला, मैदपुर, वेमपल्ली, यरगुंटला इलाकों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो, खुसूसी इक़दाम की जरूरत है। साथ ही उन इलाकों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। रेड जोन इलाकों में ग्रीन और ऑरेंज जोन के अफराद का दाखिला ममनू रहेगा। बल्दियात और मंडलों में काम करने वाले पुलिस जवानों को, सफाई अमला, आशा वर्कर्स, ANM और वॉलंटियर्स को कोविड-19 टेस्ट कराना जरूरी है। तमाम मुतासिरा इलाकों में कोरोना टेस्ट करवाए जाएं। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को समाजी दूरी बरकरार रखते हुए कारखानों के अंदर ही काम करना और क़याम करना जरूरी होगा। हरी किरण ने रेड जोन इलाकों में आने वाले खातेदारों को बैंक्स में इजाजत न देने की हिदायत दी। तमाम सरकारी दफातर में जरूरी अदवायात का छिड़काव करने बल्दी कमीशन को हिदायत दी। मरकजी हुकूमत ने 17 मई तक लॉकडाउन की मियाद में इजाफा किया है। हरी किरण ने सरकारी अहदेदारों को हिदायत दी कि 17 मई तक जिला कड़पा को ग्रीन जोन बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर SP कड़पा अंबु राजन ने कहा कि आइंदा 14 दिन काफी अहमियत के हामिल हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ऐसे इक़दाम करना चाहिए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाले खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।